آج ہم بات کر رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پرفارمنس پر، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں کنور دلشاد صاحب۔ آپ جی بات کر رہے تھے جسٹس ستار صاحب کے رول کی، تو آپ اس پہ وضاحت کریں گے؟ ہاں، اس میں گزارش یہ ہے کہ جسٹس ستار صاحب کی بڑی خوش قسمتی یہ تھی کہ پوری پاکستان کی قوم نے اور پورے اس وقت کی تمام سیاسی پارٹی کی قداور شخصیت نے جسٹس صاحب پر اعتماد کیا تھا۔ تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، جہاں تک میں نے ریسرچ کیا یا تمام ریکارڈ کا میں نے جائزہ لیا کہ وہ اعتماد پہ پورے نہیں اترے۔ ویسٹ پاکستان کے صورتحال کے مطابق تو الیکشن بڑے فری اور فیئر تھے، لیکن ایسٹ پاکستان کے حوالے سے انہوں نے اپنا آئینی اور قانونی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، جس کی بنیاد پر مشرقی پاکستان جو تھا وہ بنگلہ دیش میں منتقل ہو گیا۔ اس وقت اگر الیکشن کمیشن پاکستان اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے شیخ مجیب الرحمان کو وہی پابندی کرتا کہ آپ جو ہے پاکستان کے خلاف جا رہے ہیں۔ ایک بات سب سے بڑی اہم بات کہ جب تمام سیاسی پارٹیاں ویسٹ پاکستان سے وہاں جاتی تھی تو وہاں تو شیخ مجیب الرحمان کے حامیوں نے ان کو تو وہاں جلسے نہیں ہونے دیے۔ اب اس کے بعد انہوں نے یہ تمام جلسے کو ختم کیے، تباہ برباد کیے گئے، پولنگ اسٹیشن پر حملے کیے گئے، ان کی شخصیات پر حملہ کیا گیا، وہ ننگے پاؤں ویسٹ پاکستان دوڑے۔ ہمارے سیاسی لیڈر تو تھے، تو اس کو الیکشن کمیشن پاکستان کا جس پر آئین اور قانونی ذمہ داری عائد ہوتی تھی وہ اس کو شیخ مجیب الرحمان کو تنبیہ کرتے اور شیخ مجیب الرحمان کو بلا کر طلب کرتے الیکشن کمیشن میں کہ ہم آپ کو بین کر دیں گے کہ آپ یہ جس انداز سے آپ جا رہے ہیں اپنا رویہ درست کریں۔ تو یہ اس کی کیا وجہ؟ وہ تو یہ تھے کہ ظاہری طور پر ظاہر ہے کہ ہمارے جو تھے ایسٹ پاکستان کے جسٹس عبدالستار صاحب کا مجھے بڑا ان کی شخصیات کا میں نے بڑا مطالعہ کیا، بڑا وسیع ٹھیک ہے، ظاہراً بظاہراً ان کے فیصلے بڑے درست تھے، ایز اے جج سپریم کورٹ آف پاکستان، ان پہ اعتماد تھا، کیونکہ ہمارے الیکشن کمیشن پاکستان میں 56 سے لے کر اور یہ 69 تک جتنے بھی آئے ہیں چیف الیکشن کمشنر وہ آتے رہے آئی سی سروس کی، یعنی گورنمنٹ آف پاکستان کی سروس کی، یعنی ایگزیکٹو سے آتے رہے۔ جسٹس ایف آر خان آئے، جسٹس اختر حسین آئے، اور مسٹر اختر حسین آئے۔ مسٹر اختر حسین جو تھے وہ ویسٹ پاکستان گورنر تھے، اور گورنر سے چینج کر کے ان کو یہ سی لگایا پاکستان کا۔ اس کے زمانے میں ایوب خان کے زمانے میں انتخابات ہوتے چلے گئے، تو لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ چونکہ ایڈمنسٹریشن سے جب آپ لگاتے ہیں چیف الیکشن کمشنر تو وہ صحیح غیر جاندار نہیں ہوتے، جی معین الدین بھی شامل ہے، این فاروقی بھی شامل ہیں، بے شمار جاتے رہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایک نیا ایک ڈیوائس اختیار کیا جائے، تو اس وقت ان کے تمام سیاسی پارٹیوں کے مطالبے پر تو جنرل یحییٰ خان نے یہ جولائی 70 میں جو نیا جو اپنا آرڈر جاری کیا اس پر انہیں جسٹس سٹار کو لگا دیا جوڈیشری سے۔ تو جی یہ بہت افسوس کی بات نہیں ہے کہ سب کے مطالبے پہ ایک غیر جانبدار بندہ لگا اور اسی نے ایسٹ پاکستان کی بنیاد بنگلہ دیش کی بنیاد اس کو یہ فرض بنتا تھا۔ میرا یہ اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ چونکہ اتنا وہاں اسے جلسے نہیں ہونے دیے، سیاسی پارٹی جو ویسٹ پاکستان سے جا کے وہاں جلسے کرتی تھی یا جو امیدوار انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی کے خلاف کھڑے کی ان کو دھمکایا، قتل کر دیا گیا، ان کو آگے جو اپنی کنونسنگ نہیں کرنے دی، تو یہاں الیکشن کمیشن نے اپنی آنکھیں بند کیوں کی؟ جی یہ تھا۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ 1956 سے الیکشن کمیشن آف پاکستان از آپریٹنگ، اس میں کتنے ریفرینڈمز ہوئے؟ نہیں پہلے تھوڑا سا آپ کی طرف آتا ہوں، میں ایک اور جو اپنے پوائنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری قومی اسمبلی میں ٹوٹل سیٹیں تھیں 300 اور 300 میں سے 163 سیٹیں وہ لے گئے شیخ مجیب الرحمان اور 81 جو تھے وہ ٹھیک ہے پاکستان پیپل پارٹی حاصل کی۔ اس سب سے بڑا انٹرسٹنگ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں 288 صوبائی اسمبلی کی تھی، یعنی ایسٹ پاکستان اسمبلی کی جو سیٹیں تھیں 288 تھی، تو 288 کی سیٹیں عوامی لیگ لے گئی۔ تو یہ اس سے آپ دیکھیں کہ اس میں کتنی انہوں نے وہاں دھاندلی کی، غنڈہ گردی کی، ان لوگوں کو اندر نہیں آنے دیا، ان کو کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے ہونے دیے، ان کے پولنگ ایجنٹس اندر نہیں بیٹھنے دیے، اور ساری ان کے سامنے جو تھی وہ ون سائیڈڈ الیکشن کرایا ایسٹ پاکستان کا۔ ایسٹ پاکستان میں الیکشن ون سائیڈ الیکشن تھا۔ تو جی یہ پوری ایک سازش تھی؟ سازشی سمجھے میں سمجھے کہ ان کے ذہن پہ یہ بات آ چکی تھی اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو سربراہ تھے ان کے ذہن میں یہ بات آ چکی تھی کہ ہم نے ویسٹ پاکستان سے اب ہمارا ان کے ساتھ نہیں ہونا۔ جب ایک ملک ٹوٹتے ہیں یہ بنتے ہیں، ایک پورا سٹیک ہولڈر کام کرتا ہے، اس میں کافی لوگوں کی دلچسپیاں ہوتی ہیں۔ تو ایسٹ پاکستان کی سطح پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسٹ پاکستان کے سطح پر جسٹس عبدالستار کا جو تھا انہوں نے اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، اور ہمارے بنگلہ دیش کی جو بنیاد پڑی
وہ ہمارے اس الیکشن میں پڑی، اور وہ الیکشن ایسٹ پاکستان کے سطح پر وہ غیر جانبدار انتخاب کہلانے کے مستحق نہیں تھے، اور اس پر پورا انڈیا بھی اس پہ کام کر رہا تھا، اور انڈیا کی پوری جو تھی وہ اپنے ریسورسز وہ ہر طرح کے استعمال ہو رہے تھے، تو انہی کا پولنگ ایجنٹس تھے، انہی کے سارا پریزائڈنگ آفیسر تھے۔ آپ یہ دکھائیں نا کہ دنیا کے اندر ایسا ہوا ہے کہ ایسٹ پاکستان میں اتنی بڑی مضبوط پارٹیاں کام کر رہی ہیں 70 تک، 47 سے لے کر 70 تک، اور ایک کینڈیڈیٹ بھی ہمارا کامیاب نہ ہو صوبائی اسمبلی میں۔ اس کا بلیم آپ کچھ یایا خان پہ بھی ڈالیں گے؟ وہ تو سارے نہیں، بھٹو صاحب کو اس پر معاملہ نہیں پتا، وہ سیاسی لیڈر تھے، لیکن اصل تو دیکھو جو حکومت میں ہوتا ہے اسی میں بلیم آتا ہے نا، بلیم آتا ہے جنرل آغا محمد یحییٰ خان پر۔ ٹھیک ہے، ان کی کوتاہیاں، شارٹ کمنگ، ویژنری کمزوری، پریشر میں آ گئے، ویکنیس بھی اور دلچسپی ختم ہو گئی، اور اس کے اندر جو ہے بے شمار خامیاں تو ہیں یحییٰ خان میں، ظاہر ہے ہم اس کو تو نہیں سمجھتے کہ، لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو آئین ساز طور پر جو تھا ان پر ان کی تو آنکھیں بند نہیں ہوتی، یحییٰ خان کی آنکھیں بند تھی، ٹھیک ہے، وہ تو ایز اے ایڈمنسٹریٹر ناکام ہو گئے، تو انہوں نے الیکشن کمیشن پاکستان میں جو 2 جج بھی ممبر ہیں الیکشن کمیشن پاکستان کے، اور اس کے بعد چیف الیکشن کمیشن کو جسٹس عبدالستار ہے جو پوری قوم کے نمائندہ ہیں، جو یحییٰ خان سے بھی زیادہ لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنی آنکھیں کیوں بند کی؟ تو تب تک یو تھنک ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ بنگلہ دیش ایک الگ ریاست؟ نہیں، وہ جب دیکھا ظاہر ہے کہ جب وہ ایک الیکشن کا ایک جو مینڈیٹ وہ سپلٹ ہو گیا، اور وہ 163 سیٹوں پر شیخ مجیب الرحمان کی جو تھی وہ بالکل یو ٹرن لے لیا، اور انہوں نے پاکستان کے خلاف، ظاہر ہے جب آپ کا 3 مارچ کو جو ہے اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوا تو 13 مارچ کو تو انہوں نے علیحدگی کا اعلان کر، 13 مارچ کو تو علیحدگی کا، 26 مارچ کو علیحدگی کر دیا، 13 مارچ کو رمنا پارک میں وہ علیحدگی کا اعلان کر رہا تھا، لیکن فاضل ٹائم رک گیا، اور 26 مارچ کو اس نے کر دیا علیحدگی کا۔ تو یہ بات یہ تھی کہ اگر وہ اس طرح سے الیکشن کو سب کو بٹھا کے تمام سیاسی پارٹیوں کو بلا کے اور شیخ مجیب الرحمان کو بھی طلب کرتے، کہتے ہیں آپ کس انداز پہ جا رہے ہیں، کس رخ پہ جا رہے ہیں، آپ ان کو الیکشن میں لڑنے کیوں نہیں جا رہے؟ دیکھو پاکستان کی بہت بڑی قداور شخصیت ہے خان عبد القیوم خان۔ اب تھوڑا سا میں ان کو ایک بتا دوں کہ ویسٹ پاکستان کے لحاظ سے ان کے ٹھیک الیکشن ہوا ہے۔ اب دیکھیں کہ پاکستان پیپل پارٹی نے 81 سیٹیں حاصل کی، اور پاکستان مسلم لیگ کونسل جس کے سربراہ دولتانہ تھے، ممتاز محمد خان دولتانہ، وہ 7 سیٹیں، ٹھیک ہے۔ خان قیوم نے پی ایم ایل سے ویسٹ پاکستان میں 9 سیٹیں لی، جماعت اسلامی نے 4 سیٹیں لی، اور پاکستان مسلم لیگ کنونشن ظاہر ہے ٹھیک ہے 2 سیٹیں لی، جمعیت علماء پاکستان 7 سیٹیں لی، اسی طرح مولانا مفتی محمود صاحب 7 سیٹیں لی، اور پی ڈی پی تھی جس کے سربراہ تھے غالباً نواب زادہ نصر اللہ خان 1 سیٹ لی، اور نیب نیشنل عوامی پارٹی نے 6 سیٹیں لی، اور آزاد 16 کامیاب ہوئے۔ یہ ویسٹ پاکستان کا، لیکن ایسٹ پاکستان میں 3 میں جو کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا سوائے ایک نور الامین، ٹوٹل سویپ تھی ان کی۔ اب ہم یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور اس کے بعد میں آپ کو ریسنٹ ایئرز کی طرف اور جو ریفرینڈمز کرائے ہیں الیکشن کمیشن نے اس کی طرف لے کے جاؤں گی۔ ہم یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔